آج کی اس ویڈیو میں ہم لہسن کے بارے میں بات کریں گے جو ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے اور ہمارے گھروں میں اس کا استعمال روزمرہ کے کھانوں میں ہوتا ہے۔ لہسن میں آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے، اور اگر آپ لہسن کو اس طریقے سے کھا لیں جیسے آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کی جان ڈاکٹر سے بھی چھوٹ سکتی ہے اور مہنگی مہنگی دواؤں سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم آپ کو صرف لہسن کے فائدے ہی نہیں بتائیں گے بلکہ آپ کو لہسن کے نقصان سے بھی آگاہ کریں گے، جس کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ اس حوالے سے کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، لہسن ایک ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں کو ختم کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو کولیسٹرول کی بیماری ہے تو کسی کو کوئی بیماری ہے۔ دیکھا جائے تو ہر کوئی ان بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے، جبکہ ان تمام بیماریوں کا علاج قدرت نے ہماری اس مٹی میں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، ہم لوگ جانتے ہیں اور ہم سبھی اس بات سے بخوبی آشنا ہیں کہ ہم سب لوگ مٹی سے بنے ہیں، تو پھر ہم کیوں اپنی حقیقت کو پہچاننا بھول چکے ہیں؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ہماری پیداوار تو مٹی ہے، تو ہماری تمام تر بیماریوں کا علاج بھی مٹی میں ہی موجود ہوگا، اور حقیقت بھی کچھ اس طرح کی ہی ہے کہ مٹی میں موجود قدرت نے ہمارے لیے جو جڑی بوٹیاں اگائی ہیں، انہی جڑی بوٹیوں کے استعمال سے ہم طرح طرح کی خطرناک بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے کی بجائے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں، جو کہ ہمیں ہائی پوٹینسی اور ہائی ایم جی دوائیں دے کر ہمارے گردوں کو، ہمارے پھیپھڑوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ہمارا جگر جو ہے وہ بھی ان دواؤں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم اپنی تمام قسم کی بیماریوں کا علاج اپنی قدرت کی یعنی مٹی کی عطا کردہ جڑی بوٹیوں یعنی زمین سے ہی تلاش کریں۔ یاد رہے کہ ان کا علاج مستقل بھی ہوگا اور جلد بھی ہوگا۔ پیارے دوستو، ان ڈاکٹرز کی دواؤں نے تو سب کچھ ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان جتنی بھی دوائیں کھا لے وہ بیمار ہی رہتا ہے، اس کو ذرا بھی یہاں یا وہاں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے کہ طرح طرح کی دوائیں کھانے کے باوجود انسان بیمار ہی رہ جاتا ہے؟ کیونکہ ان دواؤں کی فارمولیشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی، جو کہ انسان کو مزید بیمار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایسی جڑی بوٹی کے حوالے سے جو ہمارے کچن میں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے لہسن۔ لہسن ہمارے کچن میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، مگر اس جڑی بوٹی کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے چند نقصانات بھی ہیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہسن کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لہسن کے فوائد اور لہسن استعمال کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ غذائی و طبی ماہرین کے مطابق اس میں اینٹی آکسیڈنٹس، انقلابی مرکب، ایلسین، ڈائل ڈائی سلفائڈ اور دیگر اہم اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے سلفر مرکبات غذا کے ساتھ ہضم ہو کر جسم پر اپنے اہم اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس میں کیلوریز کی مقدار بہت کم لیکن غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 28 گرام لہسن میں 23% مینگنیز، 17% وائٹامن B6، 15% وائٹامن C، کچھ مقدار میں سیلینیم، فائبر، فولاد، پروٹین اور دیگر مفید کیمیکلز ہوتے ہیں، لیکن کیلوریز کی مقدار صرف 42 ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آپ لہسن کے استعمال سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن کے مفید اجزاء سردی لگنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا استعمال سردی کے حملے کو 63% تک کم کرتا ہے۔ لہسن کا باقاعدہ استعمال فلو کے حملے کو بھی زائل کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم لہسن میں موجود جادوئی کیمیکلز بلڈ پریشر کو قابو رکھنے میں اہم کردار ادا کروا سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے روزانہ دیسی لہسن کے 4 جوے چبا کر کھائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لہسن کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول کے جن کو بھی اپنی حد میں رکھتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لہسن میں کئی طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس انزائم موجود ہوتے ہیں۔ ایک جانب تو یہ بلڈ پریشر معمول پر رکھتے ہیں، تو دوسری طرف یہ الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے تیزی سے حملہ آور ہونے والے دماغی امراض سے بھی بچاتے ہیں۔
پھر عمر گزرنے کے ساتھ خلیات میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یہ اس سے بھی روکتے ہیں۔ چونکہ لہسن میں موجود مفید اجزاء بلڈ پریشر اور کئی امراض کو روکتے ہیں، اسی بنا پر ماہرین کا ماننا ہے کہ لہسن کا استعمال انسانوں کو بیماری سے بچا کر قبل از وقت اموات سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن سے خلیات کی ٹوٹ پھوٹ اور متاثر ہونے کے عمل کو سست کرتا ہے، جس سے جسمانی امراض میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تجربہ گاہوں میں چوہوں پر کیے گئے تجربات سے انکشاف ہوا ہے کہ لہسن ورزش اور دوڑنے والوں کو توانائی پہنچا کر ان کی صلاحیت بہتر کرتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ قدیم یونانی اولمپک کھلاڑیوں کو مقابلے سے کئی ہفتے پہلے سے اضافی لہسن دیتے تھے، اس سے ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ لہسن کھانے کو معمول بنانے سے جسم میں چستی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ لہسن اور اس کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ معمول کا فشار خون اور صحت مند کولیسٹرول سے انسان کئی امراض قلب سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ لہسن کے استعمال کو اپنا معمول بنایا جائے تاکہ اس کے یہ فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ رہا سوال یہ کہ لہسن کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو دوستو، لہسن کے استعمال کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی چٹنی میں شامل کریں۔ چاہے پودینے کی چٹنی آپ بناتے ہیں یا ٹماٹر کی، اس میں لہسن بھی شامل کر کے کھائیں تو آپ کو لہسن کے فوائد حاصل ہو جائیں گے جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو بیان نہیں ہوئے اور قدرت نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ قدرتی غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھے ہیں، لیکن ہم ان سے اکثر غذاؤں کے فوائد سے بے خبر ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان فوائد کو حاصل کریں، ہم ان بیماریوں کے علاج پر لاکھوں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تو آج ہی سے لہسن کا استعمال شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کی صحت پر کتنے مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے لہسن کھانے کے فائدوں کے بارے میں تو سن لیا، لیکن یاد رہے کہ زیادہ مقدار میں اسے کھانے سے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ لہسن کی تاثیر گرم اور خشک ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال محدود مقدار میں کرنا چاہیے۔ زیادہ لہسن کھانے سے پیٹ سے متعلق پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کے مسئلے سے پیٹ میں درد، پیٹ پھولنا اور گیس بننے لگتی ہے، اور ایسے میں لہسن کا استعمال کرنا اس مسئلے کو اور بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ایسیڈیٹی کے مسئلے میں لہسن کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سر درد کا مسئلہ رہتا ہے تو لہسن کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ کچے لہسن کا زیادہ استعمال کرنے سے سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق لہسن کا زیادہ استعمال جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دراصل کچے لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس کے زیادہ استعمال سے جگر میں ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ لہسن کھانے سے اسہال یعنی دست لگ سکتے ہیں، کیونکہ لہسن میں سلفر بنانے والے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہ دست کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے نہ تو لہسن کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور نہ خالی پیٹ۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ چٹنی میں اسے شامل کریں، کیونکہ چٹنی کی مقدار ہمیشہ مناسب ہی استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔